افغانستان کے قانون کو توڑنے والے سب سے بڑے وہ لوگ ہیں جو بڑے مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمنا وصدقنا کہنے والے جو ہے وہ نہیں ہیں، صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ قانون جتنا بھی بڑا قانون ہو، اگر اس کو بڑے لوگوں کی عمل درآمدگی کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو قانون اپنے نتائج کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ آج آپ کو اس پورے عرض وطن پر جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بے شرمی نظر آتی ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غرباء کی وجہ سے ہے یا مڈل کلاس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے پاس عنان اقتدار ہے، یہ ان لوگوں کی نظریات کی وجہ سے ہے جو اسلام کو جو ہے وہ ایک پرسنل لائف کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہیں کہ یہ پرسنل میٹر ہے۔ اگر مغرب نے کہہ دیا کہ مذہب ایک نجی معاملہ ہے تو بس ٹھیک ہے، نجی معاملہ ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر دنیا ہم سے ڈرتی ہے، وہ ایٹم بم کی وجہ سے نہیں ڈرتی۔ دنیا اگر ہم سے ڈرتی ہے تو ہماری اعلیٰ اخلاقی اقدار کی وجہ سے ڈرتی ہے۔ آج ہمارا فوجی میدان کارزار میں کس جذبے کے ساتھ اترتا ہے؟ وہ شہادت کے جذبے کے ساتھ اترتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے گا، میں مقربین میں شامل ہوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ میرے اس ملک کا فوجی جو ہے وہ میدان کارزار میں اترتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مغرب کا، امریکہ کا، یورپ کا اور دیگر اینٹی اسلام قوتوں کا جو فوجی ہے وہ میدان کارزار میں کس لیے اترتا ہے؟ اس کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہے، وہ اس کو اتارا جاتا ہے، اسے نشہ پلا کر اتارا افغانستان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر نشے کی حال، نشہ کرتے ہیں، پھر میدان کارزار میں لڑائی کے لیے جو ہے وہ مغرب کے لوگ اور مغرب کے یہ سپاہی جاتے ہیں۔ جب ہمارا سپاہی بھی اپنا مقصد کھو دے گا تو اس میں اور اس میں پھر کیا فرق رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ میرا تو سپاہی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں اور وہ مجھے شہادت عطا فرمائے گا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرا سپاہی تو لذت آشنائی خداوندی کے لیے میدان کارزار میں اترتا ہے، اور یہ کس نے دیا ہے اسے؟ یہ اس کے دین نے دیا ہے، اس کی اعلیٰ اقدار نے دیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے دین کو نکالیں گے تو پھر ہمارا ضابطۂ حیات، مطمع نظر جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے لگام دی جائے ان لوگوں کو جو اس ملک میں جو ہے وہ عملی طور پر فحاشی، عریانی اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ اقدار کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، انڈیویجولی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں۔ انڈیویجولی جو ہے وہ آپ ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے اداروں میں ایڈمیشن کرائیں جہاں پر عریانی اور فحاشی نہ ہو، جہاں پر اعلیٰ اخلاقی قدروں کی روایات ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پورے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک بچی اور بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پرپوز کرتے ہیں، اور یہ کیا بے حیائی اور تباہی ہے، معاملے کی، معاشرے کی تباہی ہے، ہماری اعلیٰ کلچرز کی تباہی۔ اگر آپ نے شادی کرنی ہے اپنے والدین سے کہیں جو طریقہ کار ہے۔ آپ کیوں اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اخلاقی اعتبار سے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے عزت عطا کی ہے۔ ہماری اکانومی کمزور ترین ہے، لیکن لوگ کیوں ہم سے ڈرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ میدان میں آتے ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، موت ان کی طرف آ رہی ہے یا یہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا نا کہ میں جب میدان کارزار میں اترتا ہوں مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے۔ ہماری روایات تو یہ ہیں، ہمارا تو سسٹم یہ ہے، ہم اعلیٰ اخلاقی اقدار کے امین ہیں عزیزان من، اور یہ آپ سب کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر نظر رکھیں۔ کوئی این جی او کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ عریانی اور فحاشی جو ہے وہ پھیلائیں۔ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اور یاد رکھیے کہ اس کا جو آئین ہے وہ اس میں طے ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ کنفرم رہنا چاہیے کہ واقعی یہ ملک جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا،
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں حل کرنے ہوں گے، ورنہ ہمارا بھی اسی طرح حشر ہوگا جس طرح دیگر اقوام کا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کے تمام معاملات کو آسان فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنی روایات کا امین بننا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔